آپ کا خیر مقدمہ ہے۔ فلسفہ عروج و زوال ہمارا موضوع ہے۔ چونکہ وقفہ تھا تو میں اس کو ریلیونٹ کر دوں دوبارہ سے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں جو اقوام کے فنا اور بقا کا تصور پیش کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مقدسہ کے سابق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے تعلق اور دوستی اور میلان قلب کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہونے سے منع فرمایا، کیونکہ معال کار کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے پھر انسان جو ہے وہ اسلام سے متنفر ہو کر معاذ اللہ کفر میں داخل ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ لہٰذا معاً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 54 میں سورہ مائدہ کی ارتداد کا ذکر فرمایا، اچھا، اسلام سے نکلنے کا ذکر فرمایا۔ اب یہ جو مسلمانوں کو سربلندی اور قوت اور اقتدار جو حاصل ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان کے سبب ہوا، جیسا کہ حضرت نے بھی بیان فرمایا کہ ایمان شرط ہے، اور ایمان راسخ ہو جائے اور اس کے تقاضے کے مطابق انسان کی زندگی ڈھل جائے اور ایک مضبوط جماعت محبت کی بنیاد پر قائم ہو جائے تو پھر باطل نظام پر اس کا غالب آنا بالکل طے شدہ ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہوا اور مسلمان غالب آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ایمان کے سبب ہے، اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے۔ اب اگر اس ریزن ہی کو نکال دیا جائے تو پھر لازمی طور پر مغلوبیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لائے گا جو ایمان والے ہیں۔ بالکل اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے ایمان والو تمہیں جو یہ سربلندی حاصل ہوئی ہے یہ ایمان کی بدولت ہوئی ہے۔ تو اب اگر تم اس سربلندی کے اور اقتدار کے حاصل ہونے کے بعد کسی غفلت میں مبتلا ہو جاؤ اور ایمان سے صرف نظر کر لو تو یاد رکھو کہ پھر ہم اسی کو لے آئیں گے جو ایمان والا ہو۔ تو ایمان ہی بنیاد بنا ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے کوئی اگر اپنے دین سے پھر جائے گا، سوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم ویحبونہ، کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی وہی ایمان کی بات کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کے قلب میں کفار کی طرف میلان قلب محبت کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف میلان قلب ہوگا، تو وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تو ایمان کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے غلبہ عطا فرماتا ہے، تو پھر اللہ تمہاری جگہ ان لوگوں کو ریپلیس کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور مزید فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ مومنوں کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں، عزۃ علی الکافرین۔ تو اللہ سے جو محبت ہے اس محبت کا اظہار اس عمل کی صورت میں اس طور پر ہوتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو ہم مومن کہیں گے اور ان کے لیے نرم واقع ہوئے، اور جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس محبت کی صورت میں، اس محبت کے نتیجے میں جو فقط اللہ کے لیے ہوگی، ایک بہترین متحد اور مضبوط جماعت مارز وجود میں آتی ہے، اور پھر اسی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ کفار پر سخت ہیں۔ پیچھے آیت میں فرمایا تھا کہ ان کی طرف میلان قلب کے ساتھ متوجہ نہیں ہونا ورنہ ایمان کے نقصان کی صورت میں نتیجہ ظاہر ہوگا۔ تو وہ جماعت اللہ کے بندوں پر یعنی ایمان والوں سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہے، اور یہی کمال ایمان اسے قرار دیا ہے۔ تو جیسا کہ حدیث میں بھی فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے اس نے بغض رکھا، واعطى للہ ومنع للہ، اور اس محبت اور بغض جو دل میں ہوتا ہے اس کی ظاہری علامت جو ہے کہ کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا اور کسی سے روکا تو اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ سے محبت، اللہ کی ان سے محبت، اس کی ظاہری صورت یہ ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ ایک ایسا متحد اور ایک ایسا محبت والا رویہ قائم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک مضبوط جماعت مارز وجود میں آتی ہے اور اس کا غالب ہونا یقینی ہے، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں ہر اعتبار سے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور پھر کفار کے خلاف بھی جہاد کرتے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جہاں فضل کا لفظ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے مزدوری کے برابر
اجرت دے دینا، کسی نے کام کیا 10,000 کا، اس کو 10,000 دے دیے، لیکن 10,000 کا کام کیا اور اس کو 15,000 دے دیے تو یہ 5,000 فضل کہلائے گا۔ فضل کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تمہاری محبت کا اور تمہارا اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی صورت میں عطا فرمائے گا، کہ جتنا تم نے عمل کیا اس سے کئی گنا زیادہ، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کیسے عطا فرمائے گا؟ اس کے پاس کتنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، تمہارے دل کے اخلاص کو بھی جانتا ہے، اور اس کے پاس اس قدر ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو اس کے خزانوں میں کب کمی واقع ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی ان دو صفت کمالیہ پر اگر بندے کا کامل یقین ہو تو پھر محبت اللہ ہی سے ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی صفات کمال پر یقین ہونے کی صورت میں بندہ کہے گا کہ اس قدر کمال والا ہے تو پھر اپنے سارے کام بھائی اسی کے سپرد کر دو اور اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر ہمیشہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے۔ ایمان بنیادی شرط ہے، مقصود اور مطلوب جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایک تو ہے ایمان لانا، جیسے بڑی اچھی بات کی، اگر اسی ایمان کے ثمرات کی صورت میں عروج مل جائے اور وہ تمام اختیارات مل جائے اور پھر انسان گمراہ ہو جائے، ارتداد کی طرف آ جائے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم دوبارہ ایک جماعت لے آئیں گے، یہ اس کا اختیار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔